آتے ہیں میرے ٹھیے پہ کہتے ہیں جی پیسے دو نہیں تو شام کو ٹھیے نہیں رہے گا، رات کو ٹھیے نہیں رہے گا، دن کو میرے سامنے آ کے بدماشی کر جاتے ہیں۔ اچھا فیر بھی کسی دن کر جاتے ہیں۔ گھر کا نظام بہت مشکل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی اماں جی کی دوائیاں ختم ہیں، میں اب خود پریشان ہوں۔ کس حال میں دل کرتا ہے خودکشی کر لوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے نیوز ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے علاقہ کے اندر اور میرے ساتھ جو یہ شخص بیٹھا ہوا ہے ان کا نام ہے عمر صدیق اور ان کی مسلم کالونی بری امام کے اندر ایک جو ہے نا دکان کرتے ہیں جہاں پہ یہ مرغیاں فروخت کرتے ہیں، چکن کا جو ان کا وہ دکان ہے اور وہاں پہ جو نامعلوم افراد ہیں بقول ان سے جو ہے نا وہ بھتہ لے کے جاتے ہیں اور اگر یہ بھتہ نہیں دیتے تو ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اصل معاملہ کیا ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیں جی کہ یہ کون لوگ ہیں جو آپ سے جو ہے نا بھتہ لیتے ہیں؟ جی میں چند بندوں کے نام جانتا ہوں، جس میں یہ پوری ٹیم ہے، پورے گروپ ہے یہ مسلم سٹار کے نام سے۔ تو اس میں جو سرگنا ہیں، اس میں یاسر ہے، باسط ہے، راشد ہے، فضل ہے اور بھی ان میں بہت سارے ہیں جو نامعلوم ہیں۔ آتے ہیں میرے ٹھیے پہ کہتے ہیں جی پیسے دو نہیں تو شام کو ٹھیے نہیں رہے گا، رات کو ٹھیے نہیں رہے گا، دن کو میرے سامنے آ کے بدماشی کر جاتے ہیں۔ اچھا، فیر بھی کسی دن کر جاتے ہیں، مطلب ہوائی فائرنگ کرتے ہیں وہاں پہ؟ فائرنگ کر کے ساتھ ان کے اوباش لڑکے ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہول بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں رکھتے۔ اچھا، اور بھی وہاں پہ دکانیں ہیں جن کو یہ چھیڑتے ہیں یا صرف آپ سے ہی بتے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ سارے اور ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ہے تو وہ نہیں چھیڑتے، کیونکہ وہ کیوں نہیں چھیڑتے؟ کیا وجوہات ہیں؟ وہ سر مضبوط ترین لوگ ہیں، ان کے ساتھ نہیں بولتے، یا تو ان کے ساتھ وہ کوئی تعاون کرتے ہوں گے، لیکن میں غریب آدمی ہوں خود۔ اچھا، میرے گھر والدہ بھی بیمار ہے، اچھا بہن بھی ہے ایک، اچھا گھر کی کفالت میں بہت کرتا ہوں، اچھا تو گھر کا روزگار بھی بیچ لاتا ہوں۔ والد صاحب فوت ہو گئے، اس کے بعد ابھی تک میں ہی گھر کا حساب چلا رہا ہوں، لیکن مجھے مزدوری نہیں کرنے دے رہے۔ اللہ رحم کرے گا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس جو شخص کے آپ آنسو دیکھ رہے ہیں، آپ جو یہاں کے ذمہ داران ہیں، آئی جی جو اسلام آباد ہیں و جو دیگر متعلقہ تھانہ ہے وہاں کے جو دیگر سیاسی لوگ جو ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ اس شخص کے آپ نے آنسو دیکھے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے والد فوت ہو چکے ہیں، والدہ بوڑھی ہیں اور سب کی کفالت اس شخص نے کرنی ہے اور یہ ایک دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ۔ اس ایریے کے مشہور جو ہے نا وہ بقول ان کے وہ جو ہے نا غنڈے ٹائپ لوگ ہیں، وہ لوگ روزانہ کی بنیاد پر ان کو آ کے تنگ کرتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں اور ان سے ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے نا 500 روپے جو ہے نا وہ بھتہ وصول کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ اس چیز سے انکاری ہوتے ہیں کہ یار میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو اس کے باوجود ان کو جو ہے نا وہ جو ہے نا دھمکیاں دی جاتی ہیں جان سے مارنے کی اور ہوائی فائرنگ کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو بقول ان کے مجھ سے جو ہے نا وہاں سے مرغیاں بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ میری گزارش ہے، جو متعلقہ تھانہ ہے اس سے گزارش ہے کہ خدارہ فوری کارروائی کریں تاکہ ایسے جو غریب لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی کفالت کر رہے ہیں وہ لوگ من سکون کے ساتھ ان کی جو ہے نا کفالت کر سکیں اور وہاں پر اپنی عزت کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ کب سے یہ سلسلہ شروع ہے؟ سر یہ 2 مہینے سے ہے، تو پچھلے ہفتے بھی 15 پہ کال کی ہے، تھانے میں رپورٹ کی ہے، کوئی جو ہے سنوائی نہیں ہے۔ وہاں پہ جاؤ ان کے ساتھ ملو، وہ کہتے ہیں کال کرو، جب آئیں کال وہ اٹھاتے ہی نہیں ہے۔ 15 پہ کال کرو، آدھا گھنٹہ وہ پھر بات کرتے ہیں، وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ تو ابھی سر پھر آج بھی یہی مسئلہ ہوا ہے، آج پھر میں نے پھر رپورٹ کی ہے لیکن کوئی حالات نہیں ہے۔ اچھا وہاں کسی سیاسی بندے کو آپ نے اپروچ کیا ہو کہ یار یہ میرے ساتھ روزانہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس نے کوئی کارروائی کی ہو یا کوئی ایسی کوئی بات ہے؟ بتایا ہے، سب کو بتایا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ باش بندے ہیں، وہ کسی کے نہیں سنتے۔ اچھا کسی کی نہیں سنتے؟ تھانے والے کیا کہتے ہیں؟ تھانے والے کہتے ہیں جی ہم آ رہے ہیں، آپ جو ہے ہمیں کال کرو، وہ جب آئیں آپ کے پاس ہمیں کال 15 بھی کال کی، تھانے میں بھی کال کر رہے ہیں لیکن کوئی رابطہ نہیں، کوئی
रिस्पॉन्स नहीं है। क्या वो बस कहते हैं तेरी क्या हेल्प कर सकते हैं हम, तो जा उनके नंबर ले आ। उनके साथ मेरा राब्ता नहीं है, घर का निज़ाम बहुत मुश्किल हुआ है। ठीक है, अभी भी अम्मा जी की दवाइयाँ ख़त्म है, मैं अब खुद परेशान हूँ। किस हाल मैं दिल करता है खुदकुशी कर लूँ। अल्लाह रहम करेगा जी। नाज़रीन आपने सुना है, और वालदा जो होती है वो सबकी सांझी होती है, ठीक है। जैसे वालदा इनकी है वो हमारी भी वालदा है, वालदैन इसी तरह होते हैं, और जो ये काम कर रहे हैं उनकी भी वालदा इसी तरह होंगी। खुदारा मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे गरीबों पे अगर आपने करना ही है तो कोई ऐसे बंदे ढूंढें जो ये चीज़ें बर्दाश्त कर लें, जिनके घर का सिस्टम चलता हो, बकौल इनके कि इनकी वालदा बीमार हैं, उसकी दवाइयाँ भी नहीं है और पूरे घर का सिस्टम ये बंदा चला रहा है। तो इनका आखिर में यही कहना है कि अगर ये मसले हल नहीं होते, अगर ऐसा ही होना है तो मेरा दिल ये करता है कि मैं खुदकशी कर लूँ। तो आप क्यों एक शख्स की जान पे जो है ना वो जान लेने के दर पे हैं कि जो शख्स जो अपने घर का जो है ना वो सिस्टम पूरा नहीं कर पाता, उससे आप डेली की बुनियाद पर 500 रुपया मांगते हैं। खुदारा कुछ होश के नाखन लें। और मैं तो हैरान ये हूँ कि वहाँ पे जो वहाँ का मुतलका थाना है, जो सियासी लोग हैं, वो लोग हिलते नहीं हैं, उनके कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। आखिर क्या वजूहात हैं? हुकूमत की रिट नहीं है। मुझे समझ से ये चीज़ बाहर है कि जहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस है, जहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, वहाँ उनके अकब के अंदर ये कॉलोनी है। पुलिस की मैं खासकर उनसे गुजारिश करूँगा कि इनकी हेल्प जो हो सकता है इनकी हेल्प करें और इन लोगों से इसकी जान छुड़ाएं। और जो लोग ये काम कर रहे हैं अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहे, जो लोग भी हैं वो अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो मैं उनका मौक़िफ़ भी जो है ना मनोआन चलाऊंगा। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।